اعتبار نیکی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ایک موقع پر سفر میں ہیں، سفر کے دوران ان کو بیماری آ جاتی ہے۔ بیماری کے دوران بچے پوچھتے ہیں کہ والد صاحب آپ کسی چیز کی تمنا ہو بتائیں، ہم آپ کے لیے لے کر آئیں۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر انگور کھانے کی خواہش کا اظہار کرتے ہیں۔ تو سفر کے دوران ہے، قریب آبادی بھی نہیں ہے، دور دراز کے کسی علاقے میں بیٹا جاتا ہے، وہاں سے کہیں انگور کے خوشہ لے کر آتا ہے۔ تو جب وہ مشقت کے بعد ان کے پاس پہنچتا ہے، اسی دوران کہیں سے آتا جاتا کوئی سوالی آ گیا، اس نے کسی چیز کا سوال کیا۔ تو بیٹوں نے کہا، اپنی طرف سے چاہا کوئی رقم دے دیں، کوئی فلاں چیز دے دیں، لیکن حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کو انگوروں کا یہ خوشہ دے کر آؤ۔ اب بیٹے بڑے تعجب سے کہتے ہیں کہ والد صاحب اتنی مشقت کے بعد اتنی دور سے آپ کے لیے لے کر آئے، اور آپ کو اس کی خواہش بھی ہے، بیماری کی حالت میں ہے، اور جو سوالی ہے اس کو کچھ بھی دے دیں وہ اس پر راضی ہو جائے گا، اس کو کون سا انگور کی بھی تمنا ہے۔ لیکن حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اسے تمنا ہے کہ نہیں ہے، یہ میرا اصل مقصد نہیں ہے، مجھے مطلوب یہ ہے کہ اس وقت مجھے سب سے زیادہ محبوب چیز کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اپنی کتاب میں یہ ارشاد فرمایا کہ اس وقت تک تم نیک نہیں ہو جب تک اپنی پسندیدہ چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، تو میں کیوں اللہ کے ہاں نیک نہ بننا چاہوں۔ فرمایا کہ اس وقت سب سے محبوب چیز میرے لیے یہ انگور ہی ہیں، اس لیے انہی کو اس بندے کو دو تاکہ میں اپنی خواہش پر اس بندے اللہ کے حکم کو زیادہ ترجیح دوں، یہی میری نیکی کا ذریعہ ہے، اور بیٹے وہی کرتے ہیں۔ تو صحابہ اکرام ہمارے لیے یہ معیار مقرر کرتے ہیں کہ نیکی کیا ہے، اور اپنی خواہشات کو اللہ کے حکم کے سامنے وہ ان کو ختم کر دینا، یہ اس کا طریقہ کیا ہے۔ اس طور پر انسان کو یہ چاہیے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوئی ایسا عمل تو رکھے کہ اللہ کے سامنے یہ کہہ سکے کہ اللہ فلاں کام، فلاں عمل، فلاں نیکی فلاں جگہ پر خرچ فقط تیرے لیے کیا ہے۔ یہی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ عادت مبارکہ تھی کہ ہر جمعے ایک غلام کو آزاد کرتے تھے، لیکن طریقہ وہی تھا جو اللہ رب العزت نے بتایا کہ اپنا جو غلام سب سے زیادہ اچھا لگتا، جس کے ساتھ زیادہ محبت ہوتی، زیادہ نیک ہوتا، فرما بردار ہوتا، اس کو اللہ کی راہ میں آزاد کرتے۔ حالانکہ کئی ایسے ہوتے جن سے یہ تنگ ہوتے، جو ان کو تنگ کرتا، کام نہ کرنے والا ہوتا، تو ہماری عقل بھی یہ کہتی ہے، انسان بھی یہ سوچتا ہے کہ فلاں سے جان چھڑاؤ، اور اللہ کی راہ میں انسان خرچ بھی کر دے گا، یہ نیکی بھی بن جائے گی اور جان بھی چھوٹ جائے گی۔ لیکن وہ اس غلام کو اللہ کی راہ میں آزاد کرتے جو زیادہ فرما بردار، نیک اور متقی اور صلاحیت والا ہوتا۔ ان کی سعادت کی وجہ سے ان کے غلام ہر ہفتے میں ایسا کرتے کہ جب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں جاتے تو ان سے پہلے پہنچ جاتے، جا کر نوافل پڑھتے، اذکار کرتے، یہ دکھانے کے لیے کہ حضرت عبداللہ بن عمر سمجھے کہ میں نیک انسان ہوں اور میں آزاد ہو جاؤں۔ تو جب اس غلام کو آزاد کر دیتے تو بعض لوگ، دوست احباب کہتے کہ عبداللہ بن عمر آپ بھی کتنے بھولے اور شریف آدمی ہیں کہ آپ کے غلام تک آپ کو دھوکہ دے جاتے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ نیکی کیوں کرتے ہیں، وہ نمازیں کیوں پڑھتے ہیں، وہ تو آپ کو آزاد ہونے کے لیے دھوکہ دیتے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ہمیں نیکی کرنے کے لیے اللہ کے کام میں کوئی دھوکہ دے تو اللہ کی خاطر یہ دھوکہ بھی قبول ہے۔ مطلب کس وجہ سے؟ کہ وہ نیکی کرنے کے لیے دھوکہ کر رہا، کوئی گناہ تو نہیں کر رہا۔ فرماتے اگر خیر کے کام میں مجھے کوئی دھوکہ دے گا تو مجھے علم ہے، لیکن میں اللہ کی خاطر یہ دھوکہ بھی قبول کرتا ہوں، چلو اسی بہانے کوئی نماز تو پڑھتا ہے، اللہ کی خاطر عبادت تو کرتا ہے، اللہ کا بندہ بننے کی کوشش تو کرتا ہے۔ مطلب یہ ان صحابہ کرام کے اعمال ہیں جن کے لیے ان کو بھی ہماری طرح مال کی ضرورت بھی تھی، دنیا کی ضرورت بھی تھی، ان کی بھی ہماری طرح ضروریات، بیوی بچے، آسائشیں، سب کچھ ان کی بھی ضروریات یہ موجود تھی، لیکن اللہ رب العزت کا حکم ان کے لیے سب سے پہلے تھا
کہ ہم اللہ کی راہ میں وہ کچھ دیں جس کا اللہ رب العزت نے حکم دیا، نہ کہ ایسے بخیل بن کر رہیں جیسے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا الذی جمع مالا وعددا یحسب ان مالہ اخلدا، کہ ہلاکت اس بندے کے لیے بھی ہے جو اپنا مال گن گن کر رکھتا ہے، شمار کر کے رکھتا ہے، جمع کر کے رکھتا ہے، اتنا بخیل ہے کہ ہر وقت یہ فکر رہتی ہے کوئی 1 روپیہ پیسہ کم نہ ہو جائے، اور اس کا گمان یہ ہے کہ میرا یہ مال مجھے ہمیشہ کی زندگی عطا کرے گا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کلا لینبذن فی الحطمہ، وہ اپنی یہ سوچ اور فکر جو غلط خیال دل میں بسائے بیٹھا ہے کہ مال مجھے زندگی لمبی کر دے گا یا مجھے موت سے بچا لے گا، اللہ فرماتے ہیں ایسا ہرگز نہیں ہوگا، لینبذن فی الحطمہ، بلکہ یہی چیز تو ایک توڑ پھوڑ دینے والی آگ میں ڈالی جائے گی، اور انسان یہ سمجھے بیٹھا کہ یہ مال میرے لیے کوئی بقا کی علامت ہے یا میرے لیے کوئی عزت کی علامت ہے۔ اگر یہی کچھ ہوتا تو قارون جیسے لوگ، شداد جیسے لوگ اور فرعون جیسے لوگ اب ہمارے ہاں قابل عزت ہوتے، لیکن اللہ رب العزت نے ان کا تذکرہ مذمت کے انداز میں اور ان لوگوں میں کیا ہے کہ جو جہنم کے سب سے زیادہ عذاب کا شکار ہونے والے لوگ ہیں۔ اس لیے کوئی مال کو سمجھ لے کہ یہ میرے لیے بقا کی علامت ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ کی راہ میں انسان کا کچھ خرچ کرنا، اللہ کے لیے دینا، اللہ کے بندوں کے لیے خرچ کر دینا، یہ خود اللہ رب العزت کے وصف ہے۔ حدیث مبارکہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تخلقوا باخلاق اللہ، کہ تم اپنے اندر اللہ رب العزت کی خوبیاں اور اللہ کے اوصاف پیدا کرنے کی کوشش کرو، کہ جیسے رب تعالیٰ کا وصف ہے کہ وہ لوگوں کو دینے والا، ان کو کھلانے والا، ان پر خرچ کرنے والا، تو یہ اوصاف تمہارے اندر بھی آنے چاہیے کہ اپنے رب تعالیٰ جیسی خوبیاں، اللہ رب العزت جیسے اوصاف تمہارے اندر بھی آ جائیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہ اپنے اعمال میں سب سے زیادہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے، ہر وہ کام کرتے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہوتی، جو آپ کی عادت ہوتی۔ جب ایک موقع پر مشرکین مکہ نے ان کو تنگ کیا اور یہ ہجرت کر کے حبشہ کی طرف جانے لگے، تو وہاں پر ابن دغنہ نام کا ایک آدمی ملا اور اس نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ مکہ کیوں چھوڑ رہے ہو؟ تو وجہ بتاتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو قبول کرنے کی وجہ سے اب اہل مکہ مجھے برداشت نہیں کر رہے کہ میں وہاں پر رہوں، تو ان کے ظلم سے تنگ آ کر میں حبشہ کی طرف جانا چاہتا ہوں۔ تو ابن دغنہ اگرچہ وہ بھی غیر مسلم ہے، لیکن حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو اوصاف بتاتا ہے یہ ایک بندہ مسلم کے اوصاف ہونے چاہیے۔ وہاں پر وہ کہتا ہے کہ حضرت ابوبکر سے کہتا ہے انک لتصل الرحم، آپ تو لوگوں کی رشتہ داریوں کو ملانے والے ہیں، وتکسب المعدوم، جو محروم لوگ ہیں ان کو کما کر دینے والے ہیں، وتحمل الکل، اور آپ جو ایک ضعیف، بوڑھا اور کمزور اور ناتواں انسان ہو اس کے بوجھ کو اٹھانے والے ہیں، وتقری الضیف، اور بھوکوں کی، مہمانوں کی مہمان نوازی کرنے والے ہیں، وتعین علی نوائب الحق، اور حق کی خاطر ہر انسان کے ساتھ کھڑے ہونے والے ہیں۔ تو آپ جیسے انسان کو کس بدبخت نے یہ چاہا کہ آپ کو مکہ سے نکال دے؟ یہ ان کے اوصاف دیکھیں، عین وہی اوصاف ہیں جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان فرمائے جب آپ پر وحی نازل ہوئی اور آپ کپ کپاتے اور ڈرتے ہوئے گھر میں آئے۔ تو یہ خوبیاں، یہ اوصاف ایک انسان کی، بندہ مسلم کی، ایک مومن انسان کی یہ علامات بننی چاہیے کہ وہ لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کرے، غریب، ناتواں، کمزور لوگوں کو ان کے رزق کا اہتمام کرے، مہمانوں کی مہمان نوازی کرے، بھوکوں کو کھانا کھلائے، حق کے لیے ہر وقت ڈٹ جائے۔ یہ وہ خوبیاں جو ایک انسان کے اندر ہوں گی تو ان کے ذریعے وہ اللہ کی راہ میں کچھ دینے کے قابل ہوگا۔